یہ اداس وادیاں ہر طرف کھلے ہوئے گلاب ہیں، ہر گلاب میں ہزار خواب ہیں، خواب ساری عمر کے عذاب ہیں، پانیوں میں جس طرح حباب ہیں، ان عذاب میں اس عذاب میں بسی تیری میری جوانیاں، تیری میری جوانیاں۔ حلقہ ادب و ثقافت اٹلی کے زیر اہتمام سوندریوں میں یوم پاکستان کی تقریب اور مشاعرہ چودھری محمد نواز گلیانہ، ملک نصیر احمد، چودھری خالد محمود غازی پور اور چودھری قمر ظریف گلیانہ نے تنظیمی اہلِ کے ہمراہ مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب کے پہلے سیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، جس کے بعد کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ڈاکٹر رضوان سلاوت خان کے علاوہ حلقہ ادب و ثقافت اٹلی کے صدر ملک نصیر احمد، پاک فیڈریشن اٹلی کے جنرل سیکرٹری چودھری آصف رضا، چودھری شاہد نذیر گجر اور دیگر مقررین نے قرارداد پاکستان کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ مہمان خصوصی قونصلر جنرل ڈاکٹر منظور احمد چودھری نے اپنے خطاب میں کہا، چاہوں گا کہ آپ سب لوگ یہاں پہ شاعر اور خواتین شعراء ہیں، تو ایک کو جو ہے آپ انجوائے کریں، اور یوم پاکستان کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی پاکستانی شاعری، اردو شاعری نہایت دلگداز ہوتی ہے، اور آپ اس سے لطف اندوز ہوں۔ کتابوں کی رونمائی اور مشاعرے پر مشتمل پروگرام کے دوسرے سیشن میں جرمنی سے آئی معروف شاعرہ محترمہ سائمہ زیدی، ڈنمارک سے دانشور صحافی محترمہ صدف مرزا، ناروے سے محمد ادریس، ڈاکٹر ندیم حسین شاہ اور پاکستان سے ماہر تعلیم و دانشور محترمہ فاخرہ انجم تھی۔ اور اپنے رستے لے چلے، تھام لے سب دھڑکنے اور اپنے رستے لے چلے، بس نہ دے دل پر کوئی دلبر تو ہونا چاہیے، بس نہ دے دل پر کوئی دلبر تو ہونا چاہیے۔ اور دو شعر اور کے، نیچ لوگوں کی شناسائی سے ڈر لگتا ہے، نیچ لوگوں کی شناسائی سے ڈر لگتا ہے، اور دست نمکین کی مسیحائی سے ڈر لگتا ہے، اور یوں تو میسج میں کوئی حرج نہیں ہے دوست، تیرے اندر کی گلالائی سے ڈر لگتا ہے۔ اٹلی میں مقیم ہموطن شاعروں چودھری محمد شریف چیمہ، احسان بٹ، بشارت جذبی، فیصل بٹ اور دیگر نے اپنا کلام سنا کر حاضرین سے بھرپور داد وصول کی۔ خداؤں اور بلاؤں کی فراوانی نہیں جاتی، ہمارے شہر سے کیوں یہ پریشانی نہیں جاتی، خداؤں اور بلاؤں کی فراوانی نہیں جاتی، ہمارے شہر سے کیوں کر پریشانی نہیں جاتی، سبھی نے تان رکھے ہیں مجھ پہ طنز کے نشتر، سبھی نے تان رکھے ہیں مجھ پہ طنز کے نشتر، میرے لہجے کی پھر بھی یہ گلستانی نہیں جاتی، میرے لہجے کی پھر بھی یہ گلستانی۔ گلوکار فیصل بٹ نے قومی نغمے گا کر خوب داد سمیٹی۔ تقریب میں اٹلی بھر سے شرکت کرنے والی نمایاں شخصیات میں چودھری امجد حسین رولیا، چودھری فیصل محمود چیچی، چودھری عمران لیاقت حقیقہ، میاں شبیر احمد، چودھری سکندر گوندل، چودھری فیصل محمود ایڈوکیٹ، چودھری آصف کامران گوندل، چودھری گلزار دوچا، چودھری دلشاد حسین چنی، ارشد تنویر کدھر، چودھری خالد چیمہ وارسی، فضل جبران، چودھری افتخار احمد چوہان، چودھری ذبیح اللہ گلیانہ، سیٹھ نبیل شمون سہوترا اور تنویر احمد منہاس شامل تھی۔ شرکائے تقریب نے سوندریوں میں کامیاب پروگرام کے انعقاد پر چودھری محمد نواز اور خالد غازی پور کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ بابائے میلان خالد غازی پور اٹلی کی ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ اس کی دعوت پر میلان سے دور دراز علاقوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اٹلی کی پاکستانی کمیونٹی خالد غازی پور سے والہانہ محبت کرتی ہے۔ اس موقع پر قونصل جنرل ڈاکٹر منظور احمد چودھری نے جذبہ نیوز کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی تہواروں کے موقع پر اٹلی کے تمام بڑے شہروں میں بھی ایسی تقریبات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ آج سوندریوں میں موجود ہوں، اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں حلقہ ادب و ثقافت نے پاکستان کے قومی دن کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت شاعری کا پروگرام رکھا ہے، جس میں شعراء حضرات جو ہیں نہ صرف اٹلی کے مختلف شہروں سے آئے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یورپ کے مختلف ملکوں سے بھی مرد اور خواتین شعراء جو ہیں
وہ یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. کسی بھی قوم کے زندہ جاوید ہونے کا مظہر ہوتا ہے کہ اس کے قومی دن کے مناسبت سے جو ہے عام پاکستانی عام شہری جو ہیں وہ پروگرام کروائیں. اور یہ جو اتنا زبردست پروگرام جس میں کثیر تعداد میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان سے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے اور حق ادا کر دیا ہے پاکستان سے اپنی وفاداری کا. میں آرگنائزرز کو یہی کہوں گا کہ وہ اٹلی کے اور شہروں میں بھی اس طرح کے پروگرام کروائیں اور ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کو ان پروگراموں میں لائیں تاکہ وہ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ زیادہ اور بھی زیادہ اٹیچ ہوں. اور یہ پروگرام جو ہے یہ یقیناً ہماری پاکستانی شناخت کو مزید اجاگر کرے گا. رپورٹ محمد الیاس قادری, بیورو چیف, اٹلی.